خدا جب مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سی کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ اصل مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کو رخصتی کے بعد بولے آج رو لو، آئندہ رونے نہیں دوں گا۔ کوئی دوسرا شخص ہمارا دل نہیں توڑتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر رہ کر جہاں ہماری کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ خوف انسان میں تب پیدا ہوتا ہے جب اس کے قریبی لوگ اپنی شادی شدہ زندگی سے پریشان ہوں، جو کمپرومائز کر کے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوں۔ رب فرماتا ہے سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بہت سچا ہوں۔ جب آپ کو کوئی ایسا مل جاتا ہے نا جس کے ساتھ آپ پوری زندگی بتانا چاہتے ہو تو دل کرتا ہے کہ وہ زندگی جلدی شروع ہو جائے۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ من چاہے عورت کی توجہ تو تھکے ہارے مرد کے وجود میں جان ڈال دیتی ہے، اور ایسی عورت کی وجہ سے مرد کہہ سکتا ہے کہ زندگی واقعی بہت خوبصورت ہے۔ جو تمہارے نصیب میں نہیں وہ تمہیں ملے گا بھی نہیں، چاہے وہ تمہارے دو ہونٹوں کے درمیان میں ہی کیوں نہ ہو۔ کربلا کا سب سے بڑا سبق، مرد نے حق اور صبر نہیں چھوڑا، عورت نے حیا اور پردہ نہیں چھوڑا۔ جب بھی کوئی پریشان ہو تو اس کو نصیحت نہیں کرتے اور نہ ہی حقیقت پسندانہ تجزیے دیتے ہیں، بلکہ خاموشی سے اس کو سن لیتے ہیں تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ تم میں سے کسی کے پاس 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافق بازی لے جائے، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ قدرت نے کس کو کس سے کب کہاں اور کیسے ملوانا ہے اس کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے، اور دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ بیوی اپنے خاوند کی غربت، بدصورتی اور مصروفیت پر تو صبر کر سکتی ہے، مگر خاوند کی بد اخلاقی برداشت نہیں ہوتی، اس سے بیوی کا دل چھلنی ہو جاتا ہے۔ ایک عورت کی عزت کرنا اس کو خوبصورت کہنے سے بہتر ہے۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جس کا تم سے دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہیں اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں وہ تمہارے بارے میں کہے۔ ایسے شخص سے تعلق ختم ہونا ہی غنیمت ہے۔ سب سے زیادہ ذلت اس عورت کے مقدر میں آتی ہے جس کا شوہر اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ لوگ ایسے کپل کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں اور جانتے ہیں یہ کوئی بھی لفظی جادو چلائیں گے، ان کے لڑکے نے ان کو ماننا ہے۔ یہ اس قدر نچلے درجے کا ٹارچر ہے کہ کسی کا ثبوت آور گواہان کے ہوتے ہوئے غلط قرار دے دیا جائے کہ عورت کی عزت نفس زیرو کے مقام پر آ جاتی ہے۔ ایک مخلص عورت صرف مرد کی توجہ کی محتاج ہوتی ہے۔ مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے توجہ کتنی دیتا ہے۔ جو اللہ پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ تمہارے لیے وسیلے بھی بنا سکتا ہے۔ اس پر پختہ یقین رکھو گے تو تمہاری دعائیں جلدی قبولیت تک پہنچ جائیں گی۔ سخت رویے بات تو منوا دیتے ہیں مگر دلوں میں فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ جب رہنا ساتھ ہو تو دونوں طرف رویوں میں لچک ہونی چاہیے، کچھ مان ملا لیا کچھ مان گئے۔ یہی مثبت رویہ رشتوں میں تازگی کو برقرار رکھتا ہے۔ جہاں انا ہو وہاں صرف پچھتاوا اور تلخیاں ہی ہوتی ہیں۔ مجھے بہترین نہیں چاہیے، بس وہ چاہیے جس میں میرے رب کی رضا ہو۔ مرد کا حسن اور پیسہ عورت کو اتنا متاثر نہیں کرتا جتنا مرد کی سیرت اور پاکیزگی عورت کو متاثر کرتی ہے۔ زندگی میں مشکلیں چاہے آپ کے اعمال کی وجہ سے ہوں یا پھر اللہ کی آزمائش ہو، ان کا حل صرف نماز اور صبر سے ہی ممکن ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہ ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، وہ جو دوسرے کے دکھ اور درد میں شامل رہے، جو آنسو پونچھنا جانتا ہو، جو مرہم لگانا جانتا ہو۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ اللہ پر گمان نہیں، یقین رکھو تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ بیوی اپنے شوہر کو 4 طرح سے خوش رکھتی ہے، اپنی دینداری سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے اور اپنے بناؤ سنگھار سے۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرے۔ کبھی روح کو یہ خوف تھا کہ کھو نہ جائے وہ، آج انا کہتی ہے کہ مجھے چاہیے ہی نہیں۔ پوچھیں گے اب عزیز تیری خیریت تو کس منہ سے ہم کہیں گے کہ کوئی رابطہ نہیں۔ اچھی اور نیک بیوی کو اپنے شوہر کے کپڑوں کی خوشبو سے بھی پیار ہوتا ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ شادی کے بعد مرد بیچارہ شادی کے بعد بھی طالب علم ہی رہتا ہے۔ ماں کو لگتا ہے بیوی سکھا رہی ہے اور بیوی کو لگتا ہے ماں سکھا رہی ہے۔ مصائب تو مرد بھی جیسے تیسے برداشت کر لیتے ہیں، مگر عورتیں اس لحاظ سے قابل ستائش ہیں کہ انہیں مصائب کے علاوہ مردوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔
زندگی میں ہمیشہ اکیلے چلنا سیکھو، گر جاؤ پھر خود اٹھو، پھر گر جاؤ پھر خود اٹھو، لیکن کبھی بھی دوسروں کا سہارا نہ لو۔ جس دن اکیلا چلنا سیکھ لیا، سمجھو زندگی کی ہر بار تمہاری جیت ہوئی، اور تم سے مضبوط انسان اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، بچے جب تک گریں گے نہیں انہیں تکلیف کیسے محسوس ہوگی، اور وہ آپ کے بغیر کیسے اس ظالم دنیا کا مقابلہ کریں گے۔ یہ بات سچ ہے کہ محبت ہو جاتی ہے اور دل پہ کسی کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ دل بھی کسی کا نہیں سنتا، لیکن حرام تعلق سے صرف ذلت اور رسوائی ہے اور کچھ بھی نہیں، چاہے محبت جیسی ہی کیوں نہ ہو، لیکن پاک نہیں ہوتی۔ اس لیے جو پسند آئے اس سے حرام تعلق کو حلال بنا کر گناہوں سے بچیں، اور اگر یہ نہ ہو سکے یا ناممکن ہو تو اللہ کی رضا میں راضی ہو کر تعلق ختم کر دیں۔ میرے خاموش رہنے پر اکثر لوگ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں، جبکہ میں خاموش ہوں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ سامنے والے کی آخری حد کیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ عورت تم سے پیار کرے، عزت کرے، تو خود پہلے اپنے کردار کو ٹھیک کرو اور عورت کی عزت کرنا سیکھو۔ پیار انسان کو خود ہو جاتا ہے۔ جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدے ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کر اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا، اور کچھ خاص بنایا بھی، مگر کبھی جتلایا نہیں۔ لوگ آپ کی بات کو اپنی سمجھ تک ہی سمجھ سکتے ہیں، اور پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ زندگی اداسی سے بہت آگے کی چیز ہے۔ جو لوگ چھوڑ جائیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے، جو توڑ جائیں انہیں معاف کر دینا چاہیے، جو الفاظ سمجھ نہ سکیں ان کے سامنے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، جو جیسا سمجھتا ہے اسے ویسے سمجھنے دینا چاہیے۔ کسی کے جانے کا دکھ کرنے کی بجائے صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہر شخص کو راضی کرنا لازم نہیں، بس اللہ راضی رہے کافی ہے۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت تب تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھوں سے نہ نکلیں۔ وقت کو بدلنا چاہیے۔ میرے رب نے وعدہ کیا ہے کہ وقت بدلے گا۔ اگر اس نے وعدہ کیا ہے تو اس میں انکار کی گنجائش نہیں رہی، لیکن بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں کا احترام کر سکیں ہم جو اس وقت کے ساتھ منسوب ہیں، ایک زندگی، دوسرا زندہ رہنے والے۔ اگر زندگی کا احترام نہیں اور زندہ رہنے والوں کا احترام نہیں تو ہم کچھ نہیں کر رہے۔ وقت پھر سام کی طرح سے نکلتا رہتا ہے اور ہم لاٹھی سے فرش پیٹا کرتے ہیں۔ اللہ سے اتنا مضبوط رشتہ بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ تاکہ مجھے اس کی آواز آئے۔ میرا بندہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں، اور جب محبت ہو جاتی ہے نا تو نماز قضا کرنے والے بھی تہجد ادا کرتے ہیں۔ اگر میری محبت میں سچائی نہ ہوتی تو آج قسمت میں میری جدائی نہ ہوتی۔ نفرت اور نظر انداز کرنا وہ عمل ہیں جنہیں ایک لمحے میں محسوس کیا جا سکتا ہے، جبکہ محبت اور وفاداری وہ عمل ہے جن کو ثابت کرنے میں پوری زندگی بیت جاتی ہے۔ مرد جس عورت سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آتا، چاہے وہ غصے میں ہو، بلکہ وہ تو اس سے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ کرنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ کرنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ انسان کو رشتہ دار چننے کا اختیار بھلے نہ ہو مگر دوست چننے کا ضرور ہوتا ہے، اور ایسے دوستوں سے انسان کو خود ہی دور ہو جانا چاہیے جو بات بے بات آپ کو اپنی تلخی کا نشانہ بناتے ہوں۔ جب انسان اکیلا ہو تو وہ نہیں ڈرتا، وہ تب ڈرتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی ہوتا ہے، کوئی ایسا جو اس کا سب کچھ ہو۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہونے کے بعد بھی اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ اس کے سوا تمہیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ 100 باتوں کی ایک بات، نامحرم کبھی مخلص نہیں ہوتا، اور جو مخلص ہوتا ہے وہ نامحرم رہنے نہیں دیتا، محرم بناتا ہے ہر حال میں، ہر قیمت پر۔ محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ لوگ دوریوں کے ہی قابل ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی ہوتی۔ موت کی سختی یاد رکھیں، دنیا کی تلخیاں بے ذائقہ لگنے لگیں گی۔ روح نکلنے کے بعد اپنی اوقات سوچیں، آس پاس کا منظر غیر اہم ہو جائے گا۔ کفن میں خالی ہاتھوں کا خیال کریں، ہر شے اپنی وقت کھو دے گی، اور قبر کی پہلی یاد کریں، زندگی کا ہر دن روشن ہو جائے گا۔ جسے تم رو رو کر مانگتے ہو نا، عن قریب تمہاری پسندیدہ چیز تمہارے نصیب کا حصہ بن جائے گی۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کچھ نصیحت کر دیں، فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کرے۔
اپنی بیوی کی عزت کا جتنا خیال آپ رکھ سکتے ہیں کوئی اور نہیں رکھ سکتا۔ ہمارا دین میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی بیوی سے کوئی مسئلہ ہے تو پلیز اسے بتائیں، نہ کہ جھوٹی ہمدردی کے لیے اس کا رونا پوری فیملی میں روئیں۔ آپ کی بیوی آپ کی عزت اور عزت کی حفاظت کی جاتی ہے، نمائش نہیں۔ ہم کچی عمریں میں وہ سمجھدار لوگ ہیں جنہوں نے خواب دیکھنے کی عمر میں ان خوابوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے اور پھر اپنی ویران آنکھوں میں کوئی خواب قید کرنے سے خود کو روکا ہے اور وقت سے پہلے خود کو بوڑھا ہوتے دیکھا ہے۔ وقت نے چھین لیا شوق نظارہ، ورنہ یقین کرو ہم ایسے نہ تھے۔ وہ مرد بڑے ظرف والا ہوتا ہے جو اپنی شریک حیات کی باتیں، اس کے جذبات اور احساسات بغیر اکتائے سنتا ہے۔ بس آج وقت پہ سونے کی چاہ ہے مجھ کو، دعا کرو کہ تھکن غم سے زیادہ ہو۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام۔ کچھ چہرے ہمیشہ ہنستے ہی اچھے لگتے ہیں اور آپ کا چہرہ ان چہروں میں سے ایک ہے۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔